1978 میں ایک شخص تھے پروفیسر گیری ملر، یہ دکھا رہے ہیں ڈاکٹر گیری ملر، یہ بہت بڑا نامور کرسچن اسکالر تھے، میتھمیٹیشنز تھے، یہ اسپیشلسٹ تھے میتھمیٹکس کے حساب، علم ریاضی کے اور لاجک کے، اور ٹورانٹو یونیورسٹی کے پروفیسر تھے لاجک کے، اور وہ 1977 تک مسلمان اسکالر سے مناظرے کرتے تھے اسلام کے خلاف۔ اس کے لوگوں نے، ساتھیوں نے اس کی ڈیوٹی لگائی، چونکہ یہ مناظر تھا، منطقی تھا، لاجک کا اسپیشلسٹ تھا اور میتھمیٹیشین، علم ریاضی کا۔ اس نے ریسرچ شروع کی کہ میں قرآن مجید میں سے غلطیاں نکالوں۔ اس نے تحقیق شروع کی کہ قرآن مجید میں سے مسٹیکس نکالوں، ایررز نکالوں، کہاں کہاں کوئی تضاد ہے، کوئی سائنٹیفک ایرر ہے، سائنسی غلطی ہے، کوئی مسٹیک ہے، کوئی ایسی حقیقت بیان کی گئی ہے جو غلط ثابت ہو گئی ہو، تو قرآن مجید میں سے خدا نخواستہ ہسٹوریکل، تاریخی، سائنسی، علمی غلطیاں نکالنے کے لیے اس نے ریسرچ شروع کی۔ تو قرآن مجید کو غلط ثابت کرنے کے لیے معاذ اللہ ریسرچ شروع کی، اور ریسرچ کے اینڈ پر قرآن مجید کو سچا مان لیا۔ اللہ اکبر، اینڈ ہوا کہ قرآن سچا ہے۔ انہوں نے جب قرآن مجید میں تحقیق جاری رکھی تو اس کے اندر دیکھا، اب آپ کو میں دے رہا ہوں، ان کی نظر میں سورہ النحل کی آیت آئی، سورہ النحل کی آیت نمبر 69، اور سورہ کا نمبر ہے 16۔ انہوں نے یہ آیت، قرآن مجید کی دو آیتیں پڑھی، اس آیت میں اللہ پاک نے شہد کی مکھی سے خطاب کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر تو ہر قسم کے پھلوں سے رس جا کر رس چوسا کر، پھر اپنے رب کے سجائے ہوئے راستوں پر جو ان پھلوں اور پھولوں تک جاتے ہیں، تو ان سے جن سے تو نے رس چوسنا ہے تو وہاں جایا کر، اور دوسری مکھیوں کے لیے بھی لایا کر، آسانی فراہم کرتے ہوئے ان راستوں پر چلا کر۔ پھر آگے فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، پھر ان کے شکموں سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے، وہ شہد ہے جب بن جاتا ہے، جس کے رنگ جدا گانا ہوتے ہیں، پر اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، پھر بات ختم کی ہے تفکر پر، کہ یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اس کے اندر غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی، اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کو نشانیوں سے پہچانو، اس میں بھی نشانی۔ اب ڈاکٹر جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، گیری ملر، جس پر چونک اٹھا، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ جب میں نے آیت پڑھی تو اس میں 4 مرتبہ شہد کی مکھی کو ایڈریس کیا گیا، 4 مرتبہ، اور چاروں مرتبہ صیغہ مؤنث کا استعمال ہوا، مؤنث، فیمیل کا صیغہ۔ یہ بات امپورٹنٹ، شہد بنانے کے لیے کہ جا چھتا بنا، پھلوں کا رس چوس، پھولوں کا رس چوس، اس سے شہد بنا اور ان راستوں پر چل، یہ سارے آرڈرز کیے جا رہے ہیں شہد کی مکھی کو، اور قرآن مجید نے چاروں جگہ صیغہ مؤنث کا یوز کیا، فیمیل کا صیغہ۔ اب وہ صیغے دیکھ لیجئے، انتخذی یہ فیمیل کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ نہیں، مرد کے لیے نہیں، فیمیل کے لیے، انتخذی مؤنث کا صیغہ۔ پھر فرمایا ثم کلی، مؤنث کا صیغہ، کلی دیکھیے، پھر مؤنث کھایا کر، پھر فرمایا اس کے بعد فسلکی، تیسرا لفظ فسلکی سبل ربک ذللا، تیسرا لفظ، کہ پھر ان راستوں پر چل جو اللہ نے بنائے ہیں، شہد بنانے کے لیے پھلوں اور پھولوں تک جا، اور راستے ہیں کہ تم فلاں شہد پھولوں پر تک جا، فلاں پھولوں تک جا، فلاں فلاں پھل میں جا، فلاں درخت پہ جا، آنے جانے کے راستے ہیں۔ فرمایا فسلکی، یہ بھی فیمیل کے لیے، اور پھر من بطونہا،
پھر ان شہد کی مکھیوں کے پیٹوں میں سے وہ رس نکلتا ہے جو شہد بنتا ہے، یہ بھی صیغہ مؤنث کا ہے۔ اب ڈاکٹر گیری میلر بیان کرتا ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوا۔ اس نے چند چیزیں کی جن میں سے ایک دو کوٹ کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ قرآن مجید نے فوکس کر کے ہر جگہ صرف فیمیل شہد کی مکھی کو ایڈریس کیا ہے، تو یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ شہد بنانے میں جانے والی مکھیاں فیمیل ہیں، کسی ایک جگہ بھی میل مکھی کو ایڈریس نہیں کیا۔ جو پھلوں سے رس چوس کے لاتی وہ فیمیل ہے، جو پھلوں پھولوں تک جاتی ہے وہ فیمیل ہے، جس کے پیٹ سے رس نکلتا ہے وہ فیمیل ہے۔ قرآن مجید نے چاروں جگہ فیمیل مکھی کو ایڈریس کیا ہے، چاروں جگہ صیغے مؤنث کے ہیں۔ کیوں؟ پھر تحقیق کی، اور یہ اب جا کے ریسرچ ہوئی ہے۔ اب اگلا حصہ میں بتا رہا ہوں آپ کو اپنی طرف سے ایڈ کر کے بات سمجھانے کے لیے، کہ شہد کی مکھیاں جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اور آقا علیہ السلام یہ سورہ النحل بیان فرما رہے تھے، اور ان آیتوں کے ذریعے شہد کی مکھیوں کا قصہ اور ان کے جا کے رسوں کو چوسنا اور شہد بنانا، یہ قصہ جب بیان ہو رہا تھا قرآن مجید میں، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ مکھیاں دو قسموں کی ہوتی ہیں، نر اور مادہ۔ یہ بات امپورٹنٹ ہے۔ آج سے 1400 برس پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ شہد کی مکھیاں اس کی دو جنسیں ہوتی ہیں، میل اور فیمیل، جیسے ہمارے مرد اور عورت ہوتے ہیں، کہ مکھیوں میں بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں۔ بھائی آج اگر آپ کو نالج پہنچا ہے تو سائنس نے پہنچایا ہے۔ میں 1400 سال قبل کا زمانہ بیان کر رہا ہوں، جو تاریکی کا دور تھا، جس میں مائکروسکوپ نہیں تھے، مختلف کیڑوں کی سٹڈی کے سامان نہیں تھے، سیکس ڈٹرمینیشن کے سامان نہیں تھے، کانسیپٹ نہیں تھے، سائنس کی کتابیں نہیں تھی، سائنس کا نالج نہیں تھا۔ اور میں بتاؤں کہ انسانیت کو کب پتا چلا کہ مکھیوں میں بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں، وہ بھی سن لیں، 1637 میں پتا چلا۔ آج سے تقریباً 400 سال قبل، کہ ان میں میل بھی ہیں اور فیمیل بھی ہیں۔ آگے سنیے، یہ ریسرچ پھر بعد میں، اس کے بھی بعد میں ہوئی جا کے، اور جب دنیا کو، عالم انسانیت کو، سائنس کو، پروفیسرز کو، ریسرچرز کو، سائنٹسٹوں کو جب پتا چلا کہ ان میں میل اور فیمیل دونوں سیکس ہوتی ہیں، مذکر مؤنث، تو وہ زمانہ تھا 1637 کا۔ اور جب یہ بات قرآن میں اللہ اور اللہ کے رسول بتا رہے تھے، وہ اس سے 1000 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ بتائیے اگر خدا نہیں ہے تو کس نے مصطفیٰ کو بتایا؟ اللہ کا وجود نہیں ہے تو کس نے قرآن میں یہ بات بتائی تھی کہ شہد کی مکھیاں فیمیل ہیں جو شہد جمع کرتی ہیں؟ اور سائنس کو اب پتا چلا، بیٹے دکھائیں، شہد بنانے والی مکھیاں جو نر ہیں، مرد، مکھی مرد، اب میں مکھا تو نہیں کہہ سکتا، لفظ تو مکھی کا ہی چلتا ہے، مگر جو نر ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں، آرام سے نیند کرتے ہیں اور بنا بنایا کھاتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کے جو نر ہیں، مرد، پکا پکایا کھاتے ہیں، شہد بنا بنایا کھاتے ہیں۔ وہ شہد بنانے نہیں جاتے، وہ پھلوں سے رس نہیں چوستے، وہ پھولوں کے رس نہیں چوستے، وہ دھکے نہیں کھاتے۔ دھکے شہد کی مکھیاں خواتین کھاتی ہیں جو ان کی ویمن لیگ ہے۔ جو شہد کی مکھیوں میں جو ویمن لیگ ہیں، محنتیں وہ کرتی ہیں، اور جتنی محنتیں میری بہنیں بیٹیاں کرتی ہیں اتنے مرد نہیں کر سکتے۔ ان کے اندر ایک جذبہ ہے، ایک مشن کی کمٹمنٹ ہے، ایک ولولہ ہے، ایک ایمانی قوت و طاقت۔ اللہ پاک نے یہی قوت و طاقت ان شہد کی مکھیوں میں رکھی ہے کہ مرد انتظار کرتے ہیں کہ شہد ملے تو کھائیں گے، اور سارا سفر طے کر کر کے شہد لانے، بنانے اور پیٹ سے نکالنے کا عمل فیمیل مکھیاں کرتی ہیں۔ یہ تحقیق آج سامنے آئی۔ ریچرڈ ریمننٹ اس کا نام ہے، سائنٹسٹ، میں یہاں تک بتا دوں، پورا پتہ بتا دوں، ریچرڈ ریمننٹ، جس نے 1637 میں پہلی بار تحقیق کر کے بتایا کہ شہد کولیکٹ کرنے والی مکھیاں فیمیل ہوتی ہیں، میل نہیں ہوتی۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا؟ تم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، فاسلکی سبل ربک ذللا۔ ہر جگہ فیمیل کو اللہ ایڈریس کر رہا ہے۔
تو قرآن مجید کو کس نے بتایا تھا کہ شہد کلیکٹ کرنے کا پورا عمل فیمیل مکھیاں کرتی ہیں، میل نہیں کرتی؟ بھائی انسانیت کو تو سائنس نے بتایا ہے آج سے 400 سال پہلے، 1637 کو، اور انسانیت کو قرآن نے بتایا ہے آج سے 1400 سال پہلے۔ تو خدا نہیں ہے تو کون بتا رہا ہے مصطفیٰ؟ خدا کا وجود نہیں ہے اور وہ وہی نہیں بھیجتا اپنے پیغمبر کو، تو قرآن میں یہ حقیقت کون ڈکلیئر کر رہا ہے؟ یہ ورکر ہوتی ہیں شہد کی مکھیاں، یہ ورکرز ہوتی ہیں اور یہ جمع کرتی ہیں۔ اب چونکہ یہ بات ہو گئی